بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے آپ سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفسہ درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جس جگہ یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دیے، یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی اور خادم یہ دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ خادم نے کہا، جب چٹان پر آرام کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر وہ اسی جگہ پر واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اللہ کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول وقرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سراغ کر دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں اس کے بدلے مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملنے والے سبق۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بچوں، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے مزید ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائیں۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو اور اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلامی میں رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت اور بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنی اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں بھی کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔